نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صدر احترام محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، جس طرح بعض موسموں کو بعض چیزوں کے ساتھ خصوصی مناسبت ہوتی ہے، مثلا جب بہار کا مہینہ آتا ہے، بہار کا موسم آتا ہے تو حد نگاہ تک سبزہ ہی سبزہ بکھر جاتا ہے، اور وہ درخت جو خزاں کا شکار ہو کر اجڑ چکے ہیں وہ دوبارہ سبز لباس پہن کر جوان ہو جاتے ہیں۔ بعینہ ہی اسی طرح میرے دوستوں، رمضان المبارک کے مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ خصوصی مناسبت حاصل ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ، وہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمتوں کا پیغام لے کر آتا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانہ عشرہ مغفرت کے وعدے لے کر آتا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے کر چلا جاتا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان دراصل رمز سے مشتق ہے۔ رمز کہتے ہیں اس ہوا کو جو موسم خریف سے پہلے چلتی ہے اور زمین کو گرد و غبار سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ رمضان کے مہینے کو بھی رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے جسم اور اس کی روح کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ رمضان جو ہے وہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جس طرح اللہ کی رحمت کے آگے گناہگاروں کے گناہ جل جاتے ہیں، ایسے ہی رمضان المبارک میں بھی گناہگاروں کے گناہ جل کر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت روزانہ 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت روزانہ 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، ایسے 10 لاکھ لوگ جن پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ میرے محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو جب سے لیل و نہار کے نظام میں داخل فرمایا ہے، بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، بنی نوع انسان کی تہذیب اور اخلاق کی درستگی کے لیے جب بھی آسمان سے کوئی صحیفہ یا کتاب کو اتارنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رمضان ہی کو منتخب فرمایا۔ ذرا غور فرمائیں میرے دوستوں، رمضان کے پہلے روزے کو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، رمضان المبارک کے چھٹے روزے کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، رمضان المبارک کے 13ویں روزے کو داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور رمضان المبارک کے 18ویں روزے کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور رمضان ہی کے مہینے میں تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اور جس کی گواہی خود اللہ کے قرآن نے دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ میرے محترم عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا جاء شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی بند نہیں رہتا، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے 7 طبقات کو بند کر دیا جاتا ہے، کوئی بھی کھلا نہیں رہتا، وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر جو ہے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، اگر اس کا اکرام کر لیا جائے، اگر اس کا احترام کر لیا جائے، اگر اس کو گناہوں سے بچ کر گزار لیا جائے، اگر اس کو عبادت میں گزار لیا جائے، ایمان والے کو اللہ کیا دے گا یہ تو مولوی نہیں بتا سکتا، لیکن ایک قصہ نزہۃ المجالس کے اندر لکھا ہے، یہ وقت تھا جب مسلمان جو ہے وہ غالب تھے اور کفار مغلوب تھے۔ ایک دن ایک مجوسی جو آگ کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کے بچے نے رمضان المبارک میں دن کے وقت کھلے عام کھانا پینا شروع کر دیا۔ مجوسی نے جب اس کو دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا
کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور تو کھلے عام دن میں کھا پی رہا ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ عرصے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ اس مجوسی کی بغل میں ہی ایک اللہ والے رہتے تھے۔ خواب میں مجوسی کو دیکھا اس اللہ والے نے کہ وہ مجوسی جو ہے وہ فرمایا کہ جنت کی بہاروں میں اور مرغداروں آبشاروں میں گھوم رہا ہے۔ وہ اللہ والا بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا اس مجوسی سے کہ بھائی تو آگ کی پرستش کرنے والا تھا، آگ کی عبادت کرنے والا تھا، تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ میرے بچے نے جو ہے وہ رمضان کی بے اکرامی کی، اس پر میں نے اس کو ڈانٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب ہوا اور میرے تمام گناہوں کو معاف کر کے مجھے یہ مقام دے دیا جس مقام پہ آج تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک مجوسی میرے دوست اور بزرگوں رمضان کے مہینے کا اکرام کرے تو اللہ اسے وہ مقام دے۔ ایک ایمان والا جب اس مہینے کا احترام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کیا مقام دے گا اس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹوں کو معاف کیا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ ایک یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے 11 بیٹوں کی مغفرت فرما دی۔ اس طرح رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جسے یوسف علیہ السلام کی طرح مناسبت حاصل ہے کہ اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سال کے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے محترم عزیز و دوستوں بزرگوں، یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو جنت کی حوریں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں اے اللہ روزہ رکھنے والے سے ہمارا نکاح فرما دیجئے، اور جنت اللہ سے سوال کرتی ہے کہ یا اللہ اس مہینے میں روزہ رکھنے والے کو تو میرے لیے مقدر فرما دے، اس کو میرے حق میں لکھ دے، جنت کہتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام نفسہ، جو آدمی رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھے اور کیسا رکھے، علیکم الصیام، پورے کے پورے جسم پر اس کا روزہ چھا جائے، صرف بھوک پیاس نہیں بلکہ فرمایا آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، نظر کی حفاظت اور زبان کی حفاظت، ادب احترام کے ساتھ روزہ رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجہ اللہ کل لیلۃ 100 حورات، اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں 100 حوروں سے اس کا نکاح فرماتا ہے۔ وبنا لہ قصرا، اور اس کے لیے فرمایا جنت میں ایک فرمایا کہ محل بنایا جاتا ہے، وغفر لہ ما تقدم من ذنبک، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب یہ روزہ افطار کرتا ہے رمضان میں تو اسے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ جب تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تراویح کی ہر رکعت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس مسلمان پر تراویح پڑھنے والے کی جنت کے اندر اتنا بڑا درخت لگاتا ہے کہ اس کے سائے کے اندر اگر 500 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اور جب یہ رکوع کے اندر جاتا ہے تراویح کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک سرخ یاقوت کا محل عطا فرماتا ہے جس کے 60,000 سونے کے دروازے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ سجدے کے اندر جاتا ہے اللہ ہر سجدے کے بدلے میں اسے 1,500 نیکیاں دیتا ہے، اور یہ 20 رکعتوں کے اندر جب 40 سجدے کرتا ہے اللہ تعالیٰ 60,000 نیکیاں جو ہے اس کے اعمال نامے کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ یہ معاملہ روز چلتا رہتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن افسوس کہ وہ مہینہ ایک بار پھر میری اور آپ کی زندگی سے رخصت ہونے کو تیار بیٹھا ہے۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، ترغیبیں چل رہی تھی کہ اس کا احترام کریں، اس کا ادب کریں، ورنہ ریشم اپنے ہاتھوں سے اتنا جلدی فرمایا پھسلتا نہیں جتنا رمضان کا مہینہ پھسل جائے گا۔ اور آج وہی دن میں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں کہ 2-3 دن کے علاوہ پورا کا پورا رمضان جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ وہ رمضان میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جس میں ہم بات کرتے تھے ہمارے منہ سے بدبو آتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بدبو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسند آ جایا کرتی تھی۔ وہ رمضان کا مہینہ میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جس میں ہم روزہ رکھتے تھے تو بلوں میں چونٹیاں ہمارے لیے دعا کرتی تھی، اور ہواؤں میں پرندے ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، اور سمندروں میں مچھلیاں ہمارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ وہ رمضان کا مہینہ میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جس مہینے کے بارے میں اور روزہ رکھنے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، یا اس کی جزا میں خود بننے والا بن جاؤں گا۔ وہ روزہ میرے دوستوں اور بزرگوں جس کے بارے میں فرمایا وہ ڈھال بن جاتا ہے، نفس کے مکر و فریب سے انسان کو بچاتا ہے، دنیاوی مصائب اور پریشانیوں سے بچانے والا بن جاتا ہے۔
جاتا ہے۔ وہ مہینہ میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جس میں ہماری عبادتوں کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ نفلی ہوں تو فرضوں کے برابر کر دیتا تھا، اور اگر فرضی ہوں تو 70 گنا تک اس کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا تھا۔ وہ مہینہ میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جس میں افطار کرنے والا جو افطار کرتا تھا اللہ اس میں دعائیں قبول کرتا تھا، جب سحری کرنے والا سحری کرتا تھا اللہ اس میں دعائیں قبول کرتا تھا۔ ارے روز تو میرا رب میرے دوستوں اور بزرگوں تہجد کے وقت پہلے آسمان پہ آتا تھا، لیکن یہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا مہینہ پہلے آسمان پر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ مہینہ گزر رہا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں میری اور آپ کی زندگی سے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بندے اور رب کے درمیان آنے والے شیطان کو بھی زنجیروں میں جکڑ کر سمندروں میں ڈال دیا کہ کہیں میرے اور میرے بندوں کے بیچ کے اندر رکاوٹ نہ بننے والا بن جائے۔ وہ مہینہ میرے دوستوں اور بزرگوں جس میں مومن کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ فرمایا کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن نقل یہ کہتی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ اللہ اس مہینے میں مومن کے رزق کو جو ہے وہ بڑھا دیا کرتا ہے۔ وہ مہینہ میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جس میں بڑے سے بڑے گناہگاروں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ آج وہ مہینہ میرے دوستوں اور بزرگوں رخصت ہونے کو ہے اور ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں سے چلا گیا۔ ہم میں سے ان لوگوں کی زندگیوں سے بھی چلا گیا جنہوں نے اس کو قیمتی بنایا، اور ان کی زندگیوں سے بھی چلا گیا جنہوں نے بے اکرامی میں گزارا۔ ان کی زندگیوں سے بھی جا رہا ہے جنہوں نے تراویح اہتمام سے پڑھی، اور ان کی زندگیوں سے بھی جا رہا ہے جنہوں نے تراویحوں کو اہتمام سے نہیں پڑھا۔ ان کی زندگیوں سے بھی جا رہا ہے جنہوں نے رمضان اور عام دن میں کوئی فرق ہی محسوس نہیں کیا، جنہوں نے رمضان اور عام دنوں کے اندر کوئی لذت ہی محسوس نہیں کی، اور ان کی زندگیوں سے بھی جا رہا ہے جنہوں نے رمضان کے پورے ذائقے اپنے منہ میں محسوس کیے، اپنی روح کے اندر رمضان المبارک کی لذت کو جنہوں نے محسوس کیا۔ ان کی زندگیوں سے بھی جا رہا ہے میرے دوستوں کہ جنہوں نے اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے آپ کو محبوس کر دیا کہ کوئی وجہ نہیں میرے مولا یہاں بیٹھنے کا سوائے تجھے راضی کرنے کے، سوائے تجھے پانے کے۔ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے پوتے نواسے نواسیوں کو میرے مولا تیری محبت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں، اور تجھے پانے کے لیے میں نے تیرے در پہ ڈیرا ڈال دیا۔ اور ان کا بھی گزر گیا جنہوں نے ان مقدس راتوں کو بھی فرمایا کہ گزارا۔ ارے ان کا بھی گزر گیا میرے دوستوں کہ جنہوں نے رحمت کی راتوں میں لعنت والے کام کیے اور ٹی ویوں کے آگے کھڑے ہو کے کھیل کود کو دیکھا، اور ان کا بھی گزر گیا جو ان راتوں کے اندر اللہ کی رحمت کے حصول میں لگے رہے۔ ان کا بھی گزر گیا جنہوں نے مغفرت کی راتوں کے اندر اللہ سے اپنی مغفرت کے فیصلے کروائے، اور ان کا بھی گزر گیا کہ جنہوں نے مغفرت کی راتوں کے اندر بھی کھیل کودوں کو ٹی ویوں کے اور اسکرینوں کے آگے بیٹھے دیکھ کر اپنے اعمال نامے کو اور بھی سیاہ کروا دیا۔ ان کا بھی گزر گیا میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جنہوں نے صحابہ کرام کی طرح آنے والے رمضان کا استقبال کیا، اور ان کا بھی گزر گیا کہ جنہوں نے سوچا ہی نہیں کہ رمضان کب آیا اور کب گزر گیا۔ ارے ان کا بھی گزر گیا جنہوں نے بھوک پیاس کو 15-16 گھنٹے نہیں اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا، اور ان کا بھی گزر گیا جنہوں نے کھلے عام حرام خوری اور روزہ خوری کے اندر کام کرنا شروع کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں وقت کسی کا بھی انتظار نہیں کرتا ہے، وقت تو گزرنے والی چیز ہے اور یہ گزرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر انعام ہے میرے دوستوں، آج بھی اس گئے گزرے زمانے کے اندر کہ آج بھی ایسے ایمان والے کہ پورا مہینہ گزر گیا انہوں نے مسجدوں کی شکلیں نہیں دیکھی۔ آج ان جوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان میرے بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں ڈیرے ڈال کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ارے تو 10 منٹ جسے پسند نہ کرے گھر میں نہ آنے دے، جن کو 10 دنوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں بٹھایا وہ کتنے عظیم الشان لوگ ہوں گے۔ ان کا بھی گزر گیا میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جنہوں نے بھوکوں کی بھوک کا خیال نہیں کیا، یتیموں کی یتیمی کا خیال نہیں کیا، بیواؤں کی غربت کا خیال نہیں کیا، اور مدارس مساجد کا خیال نہیں کیا۔ اور ان کا بھی گزر گیا جنہوں نے اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کے منہ کو کھول کے رکھ دیا کہ جسے دے رہا ہوں اسی کا تو ہے، جسے دے رہا ہوں وہ تو قرض مانگ کر لے رہا ہے، اور تو قرض نہ بھی مانگتا میرے مولا، تو ثواب نہ بھی دیتا میرے مولا، تو نیکی نہ بھی دیتا میرے مولا، میں تو تیرا دیا ہوا مال تیرے نام پہ سب کچھ فرمایا لٹا دیا جاتا۔ تو نے 2.5% مانگا نا، میرا دل جانتا ہے اور تو جانتا ہے، اتنا خوشی سے 2.5% زکوٰۃ کا معاملہ کر رہا ہوں کہ اگر تو سارا مانگتا تو سارا بھی تیرے نام پہ میں دینے والا بن جاتا۔ ان کا بھی گزر گیا میرے دوستوں اور بزرگوں جس نے اس مہینے کو الرمضان الشہر اللہ، اللہ کا مہینہ سمجھ کر اللہ کے ساتھ گزارا، رحمان کا بن کے گزارا۔ اور ان کا بھی گزر گیا جنہوں نے اس مہینے کو شیطان کی پیروی کر کے گزارا۔ تو رمضان کا مہینہ میرے دوستوں اور بزرگوں
کو رکنے والا تو تھا نہیں، معاملہ تو میرے اور آپ کے لیے بننے والا تھا۔ آج کتنے لوگ ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں جو ہمارے درمیان بیٹھے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، معتکفوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں کتنی ایسی مستورات ہیں، محلے کے اندر کتنی مستورات ہیں جو ساتھ تھیں، آج ان کا ساتھ ختم ہو گیا میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اس طرح ایک دن میں اور آپ بھی نہیں رہیں گے، لیکن اس کی گزاری ہوئی ساعتیں باقی رہیں گی، اس میں کی ہوئی عبادتیں باقی رہیں گی، اس میں دیے ہوئے صدقات اور خیرات باقی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر منائے میرے دوستوں۔ صحابہ کرام کے تن پر کپڑا نہیں، پیٹ میں دانہ نہیں، لیکن رمضان کا چاند دیکھا تو چہرے خوشی سے کھل گئے۔ کفار کو بھی حیرانی ہوئی کہ بھائی ان کو کیا مل گیا؟ کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا ہے، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا ہے۔ اب وہ مہینہ آ گیا ہے کہ جس مہینے میں رب ذوالجلال صبح شام رحمتیں برسائے گا، صبح شام مغفرتیں کرے گا، صبح شام جہنم سے خلاصی عطا کرے گا۔ تو جن کا گزرا میرے دوستوں اور بزرگوں عبادت میں، شکر ادا کریں میرے دوستوں، کیونکہ اللہ ہی کی توفیق سے یہ عبادت کی توفیق ملی۔ اور جو محروم رہے میرے دوستوں اور بزرگوں، تو ہم تو کہتے ہیں کہ نا امید نہ اللہ نے فرمایا ہے نہ ہم کرنے والے ہیں۔ اس رب نے بھی کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو یہ مولوی کون ہوتا ہے فرمایا کہ مایوسیاں بانٹنے والا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے کو بھی غنیمت سمجھ لو، اور کم از کم میرے دوستوں اور بزرگوں اس کے جانے کا غم اور دکھ درد تو میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم اگر اس رمضان کے مہینے کی صحیح برکات میرے اور آپ کے سامنے آ جائے نا، اس رمضان مبارک کی فرمایا صحیح معنی میں فرمایا فضائل میرے اور آپ کے سامنے آ جائیں، تو اس کے جاتے ہی مسلمانوں کا جو ہے وہ سینہ پھٹ کر ہاتھ میں آ جائے کہ یا اللہ اتنا بڑا مہینہ ہماری زندگیوں سے گزر گیا۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، جنہوں نے رمضان کے مہینے کو ادب احترام کے ساتھ گزارا، اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے۔ ہم بشر ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سے بے اکرامیاں بے ادبیاں کہنے والے سے لے کر سننے والوں تک بہت زیادہ ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان بے اکرامیوں بے ادبیوں کو معاف فرمائے میرے دوستوں۔ رب ذوالجلال معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور معاف کرنے سے پہلے گناہوں کا وزن نہیں دیکھتا ہے، گناہوں کی مقدار اور تعداد نہیں دیکھتا۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں 27واں روزہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا چاہا تو فرمایا منگل یا بدھ کے دن، یعنی فرمایا کہ جو ہے وہ عید کا دن آنے والا ہے، تو عید اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے فوراً بعد اسی لیے رکھی تاکہ میرے بندوں کو ایک خوشی کا لمحہ مل جائے۔ ورنہ میرے دوستوں اور بزرگوں کئی لوگ تو ایسے ہوتے کہ جس دن رمضان کا اور عید الفطر کا چاند نظر آتا اسی دن فرمایا ان کے جنازے بھی اٹھنے والے بن جاتے۔ تو بھائی ہمارے دلوں میں بھی غم ہے نا اس کے جانے کا میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کی جدائی کا خوف ہے یا نہیں ہے میرے دوستوں؟ اس کی جدا جو اس سے مجھ سے اور آپ سے مبارک مہینہ ہو رہا ہے، اس مہینے کے گزر جانے کا ہمارے دل کے اندر رج اور علم ہے نا میرے دوستوں اور بزرگوں؟ بس اللہ تعالیٰ کو یہی چاہیے میرے بھائی۔ ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت یہ چاہتے تھے کہ رب ذوالجلال سے مل لوں، لیکن جب رجب کا چاند آتا تھا نا تو میرا محبوب بھی یہی چاہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ رجب آ گیا ہے زندگی میں تو اب رمضان بھی تو دکھا ہی والا بن جا۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے کے اندر اتارا ہے۔ تو کچھ اشعار ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں جس میں کسی اللہ والے نے رمضان المبارک کے جو ہے وہ گزر جانے کو اپنے الفاظوں کے اندر قید کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی ہی قلبی کیفیت نصیب فرمائے، اور ان الفاظوں کے ذریعے سے ہم بھی اللہ تبارک و تعالی سے رمضان المبارک کے گزر جانے کا غم اور رمضان المبارک کی جدائی کا جو ہمارے دلوں کے اندر غم ہے اس کا اظہار کریں گے انشاءاللہ۔